زیادہ وقت رکھا تو کہیں تغیر اور تبدل کا معاملہ نہ ہو جائے۔ اتنی جو ہے نا جی وفات کے بعد انسان کے سوچنے کا معیار اور انداز بدل جاتا ہے۔ تو محبوب فرماتے ہیں ایک چیز باقی رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت دینا۔ تو علامہ جریر طبری فرماتے ہیں ہم نکلے علم کی طلب میں، لیکن جب پڑھنے کے لیے گئے تو بڑا مشکل دور تھا۔ جو لے کر آئے تھے نا گھر سے زاد راہ، وہ ختم ہو گیا۔ اب کہاں سے کھائیں؟ یوں مدارس نہیں ہوتے تھے، دعوت اسلامی ہے تو آپ کی ساری ذمہ داریاں وہ خود اٹھا رہی ہیں، آپ کو کہتی ہے کہ آپ بس تعاون کریں۔ دیگر ادارے ہیں وہ کہتے ہیں بس آپ اپنے بچے کو داخل کرا دیں، باقی ذمہ داریاں ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں۔ اس دور کے اندر جو ہے نا جی تعلیم بھی اگر مل جائے تو یہ بڑی بات تھی۔ کھانا تو اپنے پلے سے کھانا پڑتا تھا، خود سے ہی کھانے کا اہتمام کرنا پڑتا تھا۔ علامہ جریر طبری فرماتے ہیں اللہ جب دین کا کام لینے پہ آتا ہے نا تو پھر اللہ یہودیوں سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ ان اللہ، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ اللہ جب دین کا کام لینے پہ آتا ہے تو فاسق فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ فرماتے ہیں جب زاد راہ ختم ہوا نا، کھانے پینے کا سامان ختم ہوا، تو ہم نے کہا کہ اب رہیں گے کیسے، گزر بسر کیسے ہوگی؟ اب ہم نے آپس میں مشورہ کیا چلو اپنے وطن واپس چلتے ہیں۔ ہم چلے ہی تھے کہ آگے اسی علاقے کا رہنے والا ایک با اثر یہودی بندہ ہمارے قریب آیا، کہنے لگا تم یہ کلاسیں چھوڑ کر، علم کی خوبصورت باتیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جی بس اب زاد راہ نہیں ہے، اخراجات نہیں ہے، پڑھیں گے کیسے، گزارا کیسے کریں گے؟ اس نے کہا نہ جاؤ، میں یہودی المذہب ہوں، میرا مذہب اور ہے، آپ کا مذہب اور ہے، میں آپ کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن میں نے جو تورات پڑھی ہے نا اس تورات میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جتنا خرچ کرنے کا فائدہ طالب علم کے اوپر خرچ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، کسی اور جگہ پہ خرچ کرنے کا فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بہترین آپ ایک امت تیار کر رہے ہیں، ایک جو ہے فوج تیار کر رہے ہیں مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ اس نے کہا یہ 3 درہم ہیں، جاؤ پڑھو۔ کہتے پھر وہ 3 درہم ختم ہو گئے، پھر ہم نے ارادہ کیا، اس نے پھر 3 درہم دیے، یوں 40 مرتبہ ہم میں سے ہر ایک کو 3 درہم دیے۔ علامہ جریر طبری فرماتے پھر وہ وقت بھی آیا جب مجھے خوبصورت امامہ میرے سر پہ رکھا گیا، مجھے سند فراغت ملی، میں علم حاصل کر کے نا میرے دل میں آیا جاؤں نا اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آؤں۔ فرماتے میں طواف کعبہ کر رہا تھا، ذرا لوہے دل پہ نقش کیجئے گا۔ علامہ جریر طبری فرماتے میں طواف کعبہ کر رہا تھا، بینما انا اطوف الکعبہ، میں ابھی طواف کعبہ ہی کر رہا تھا کہ میری نظر اٹھی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری آنکھیں جو ہے نا یقین کرنے سے انکار کرنے لگی، مجھے حیرت ہوئی یہ کیا منظر میں نے دیکھا۔ وہ جس کو میں نے دیکھا تھا نا کہ وہ یہودی تھا، وہ رب کے گھر کا طواف کر رہا تھا، طواف کعبہ کر رہا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں نے کہا یہودی اور پھر یہاں، یہ دونوں چیزیں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی نا، بھائی رات اور دن اکٹھے نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی اکٹھے نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ یہودی ہے تو پھر یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں میں قریب چلا گیا، میں نے کہا پوچھا